इतनी सुंडी बूंदी और वो थी कि वो कहते हैं कि आधी गंदम खा चुकी थी। और ये जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये अभी थोड़ा सा इसका स्पिनर ख़राब है। मुझे मेरी गाड़ी मिल नहीं रही है, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे खड़ी कर दी है। सेहत थोड़ी सी ठीक होती है एक आधे दिन में, तो मैं इंशाल्लाह ताला उधर साहिदा बहन की खैरियत दरियाफ्त करने जाऊँगी। हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के घर में ज़रूर जाऊँगी, बच्चों से भी मिलूँगी। فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة آج مسز ملک ہاسپٹل میں ایکس رے تھا اور ٹائم دیا ہوا تھا جو اس پہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں ٹائم جو ہے منڈے ٹیوزڈے کا مل گیا ہے۔ اور پلیز آپ سب دعا کریں کہ خیر خیریت سے سب ٹیسٹ کلیئر آئیں، اور اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ فیس تو اتنا فریش ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیسی میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماسی نے پیاز جتنے وہ سبزی منڈی سے لائے تھے وہ سارے کچن سے اٹھا کے سٹینڈ باہر رکھ دیے ہیں۔ کہتی ہیں کہ باہر ہوا لگتی ہے، کیونکہ پیاز ہم اس دفعہ زیادہ لائے ہیں، تو کہتی باہر ہوا لگتی ہے تو یہ پیاز خراب نہیں ہوتا۔ تو آج پھر سیٹرڈے بازار لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں جا کے سبزیاں لے کے آؤں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آہستہ 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 انگوروں کے جو پتے ہیں وہ بھی مرجھائے جا رہے ہیں، کیونکہ آگے جو سیزن آ رہا ہے یہ بالکل پتے گر جائیں گے سارے، اتنے برے لگ رہے ہیں یہ پتے۔ یہ دیکھ لو، یہ دیکھو اتنے برے پتے لگ رہے ہیں، سارا نظارہ ہی خراب ہوا ہوا ہے گھر کا۔ اور پھولوں کا موسم بھی آ گیا ہے، انگور بہت پہ انگور کے پتے سارے مرجھائے، کیونکہ سردیوں میں بالکل انگور ننگا ہو جاتا ہے اور پتے شتے سارے مرجھا جاتے ہیں۔ بلیوں نے بھی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں کافی۔ یہ دیکھو کوئی ادھر سے بھاگتی ہے، کوئی ادھر سے بھاگتی ہے۔ بجلی چلی گئی ہوئی ہے، جنریٹر چل رہے ہیں لوگوں کے۔ ماشاءاللہ عجوا کھجور کا پودا بھی بہت بڑا ہو رہا ہے جی، دیکھیں یہ میں نے ہاتھ سے اپنی گٹک لگائی تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک درخت لگاؤ تو جنت میں درخت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے جنت میں درخت عطا کرے۔ بہت ہی خوبصورت عجوا کھجور ہے، بہت زبردست پتے اس کے آئے ہوئے ہیں۔ اور آج میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا گوڈی کر دو، ساری گوڈی کر کے نا تو یہاں پہ سارا دھنیا لگا دو، کیونکہ دھنیا کا سیزن آ چکا ہے۔ اور یہ جوار جہاں پہ ہم نے لگائی تھی، جو کہ ہم نے عید کے بعد اس کو اتار دیا تھا، کہ ہم نے لگائی تھی کہ بکریوں کو دیں گے، تو جو بکرے جو تھے نا وہ باہر سے خریدے اور باہر سے ذبح کروا کے ہم لوگ آ گئے۔ بلی دیکھو میرے پاؤں میں آ چکی ہے، یہ دیکھو ماؤں کی حرکتیں۔ تو وہ ساری ہم نے اکھاڑ دی تھی، اب یہاں پہ ہم لگائیں گے دھنیا سارا، اور یہ کچھ پودا جو بیج تھا جو بالکل دوبارہ سے پھر آ گیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سی جنگی ہماری بنی ہوئی ہے، پام ہے سارے۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے۔ یہ سارے پودے جو ہیں نا میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے گارڈنز کا، کچن گارڈنز کا بڑا ہی شوق ہے۔ گاڑی جو ہے نا وہ میں یاد نہیں رہا، وہ میں نے ریحان سے کہا، میں نے کہا جا کے اس کو نا واش کروا کے لاؤ گاڑی کو۔ وہ واش کروانے چلا گیا تو پھر مجھے ابھی یاد آ گیا کہ اوہو میں نے تو جانا تھا سیٹرڈے بازار سبزیاں لینے کے لیے، نہیں ملا۔ اوہو تو وہ میں نے رمضان کو بھیجا، میں نے کہا فٹافٹ جا کے، گاڑی جب نکل گئی ہے تو مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے تو جانا تھا سیٹرڈے بازار اور آج سبزیاں لانی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے، جو میرے گھر کے پاس ہی ہے بالکل جو ہے سروس اسٹیشن، بالکل چند قدم پہ میرے پارک کے پاس ہی بالکل، تو میں نے کہا کہ بھاگ کے جاؤ ریان کو گاڑی واپس لے آئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا چلے جائیں گے سیٹرڈے مارکیٹ اور گاڑی دھلوا لیں گے۔ وہ کہتا ہے جی ڈاگ پہ چڑھی ہوئی، ابھی آپ نے سنا ہے نا رمضان سے وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاگ پہ گاڑی اوپر چڑھی ہوئی ہے،
اور اب گاڑی نہیں آ سکتی. اللہ کرے جلدی واش ہو کے آ جائے, پھر میں سیٹرڈے بازار جاؤں. مالٹے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں, بہت ہی اچھے لگے ہوئے ہیں, بہت ہی اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارا بھرا ہوا ہے, سب بھرا ہوا ہے. اور میں اس وقت آپ کے سامنے بالکل نہیں آ رہی, اس لیے کہ جنریٹر کی آواز ہے باہر جو کہ شور سنائی دے رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے ابھی کیمرے میں نہیں آ رہی اس لیے کہ میں نے سر پہ آئل اور سرسوں کا اور دہی ملا کے میں سر پہ لگاتی ہوتی ہوں, کیونکہ اس سے شائننگ, بالوں میں بہت خوبصورت شائننگ آتی ہے اور بہت اچھے بال بڑھتے ہیں. تو وہ میں نے لگایا ہوا ہے. اور منہ پہ میں نے لگائی ہوئی ہے ملائی, منہ پہ میں نے ملائی لگائی ہوئی ہے. تو میں اسی لیے آپ کے کیمرے کے سامنے بالکل نہیں آ رہی, کیونکہ بہت بری شکل ہوئی ہے میری. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں نہا دھو کے شاور لے کے پھر اگلا جو شاٹ ہوگا وہ اس میں آؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور ابھی میں بس آپ سے باتیں کر کے اپنی ویڈیو. بلی دیکھو میرے مانو, تمہیں کیا ہے, میرے پیچھے 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 بھاگتی پھرتی ہوتی ہو. خیر ہے تو تھوڑی سی ہوا چلی ہوئی ہے, گرمی آج زیادہ نہیں ہے اتنی, تھوڑی تھوڑی ہوا چلی ہوئی ہے. پودے درخت ہل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے. آتی ہے سایہ ہے نا پتوں کا, جا کے نیچے سو جاتی ہے. یہ پرانا لوہا ردی دے دو جانے گزر رہا ہے, پرانا لوہا ردی لینے والا بازار میں ہوکا لگا رہا ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں نا کہ پچھلے دنوں بڑی زبردست میری ایک پرات تھی پیتل کی, جو کہ ہمارے پرانے زمانے میں ہماری نانی دادیاں دیتی تھیں. وہ سیٹ جو میری ڈرائنگ روم میں اکثر رکھے ہوئے ہیں, یہ میں کہتی میری نانی کا ہے, یہ میری دادی کا ہے. اس میں ایک پرات بھی تھی. تو میری ایک سرونٹس آئی جاب کرنے کے لیے, اس نے آرام سے وہ میری پرات اٹھا کے نا اس کو بیچ دی. ایک چھوٹا بچہ اور بھی تھا جو کہ ساتھ جاب کرتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ باجی اس نے آپ کی پرات بیچی ہے ردی والے کے پاس نا. تو میں نے پوچھا نہیں باجی خیر وہ تھی بھی نہیں. تو میں نے کہا چلو خیر کوئی نہیں ہے, ایسے لوگ اپنی نیت کا کھاتے ہیں, جو نیت ان کی بری ہوتی ہے ان کو پھر ملتا بھی کچھ نہیں. جن کی نیتی اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے در کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ والی واشنگ مشین ہماری بن گئی ہے, وہ کرنٹ ورنٹ سارا جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ جو آٹومیٹک مشین ہے نا, یہ ابھی تھوڑا سا اس کا سپنر خراب ہے, یہ ابھی وہ ہم نے مکینک منگوانا ہے, وہ نہیں بن سکی, اس کو ہم نے بنوانا ہے. لیکن پتہ نہیں باہر پڑی خراب ہو گئی ہے. اور یہ والی جو ہے نا یہ ہم نے ٹھیک کروا دی ہے. گندم جو کل ہم نے اوپر میں بتا رہی تھی, کل ہم نے دھوپ پہ اوپر تیسری چھت پہ نا جو وہ جا کے پھیلائی ہے, اور 3 دن وہ سوکھتی رہی ہے. اور اس میں اتنی سنڈی بونڈی اور وہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آدھی گندم کھا چکی تھی. پھر اس کو چھج کے ساتھ پنکھے کے آگے چھت کے اوپر ہم نے, جیسے وہ کہتے ہیں نا چھج دے آگے وسائی کنک, اور اس کو ہم نے پھیلا کے چھج کے آگے پنکھے کے آگے صاف کیا ہے. اور پھر میں نے سٹور کی بجائے, پہلے سٹور میں تھی گندم, تو میں نے ادھر ہوا نہیں لگتی, پھر میں نے بالکل انٹرس میں سیڑھیوں کے نیچے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں وہیں پہ ہم نے بوریاں جوڑ دی ہیں گندم کی. بس اب یہ رہ گئی ہیں 52 kg ایک توڑے میں آتی ہے, 3 4 5 6 رہ گئی ہیں ابھی ہماری. تو انشاءاللہ تعالیٰ سال ہمارا بڑا اچھا گزر جائے گا. شکر الحمدللہ کا گندم بھی ہماری صاف ستھری, ستمبر کے مہینے میں اس کو صاف کرواتی ہوں, اور اکتوبر میں پھر میں پیٹیوں سے ساری رضائیاں نکلوا کے وہ بھی دھوپ لگواتی ہوں. پھر جا کے مارچ اپریل میں بھی دھوپ لگوا کے رکھتی ہوتی ہوں. جب سردی ختم ہوتی ہے تو پھر میں دھوپ لگوا کے رکھتی ہوتی ہوں. اس کو باہر پھینکو, باہر بھیجو, دیکھو اندر گھستی ہے. کبھی باہر اس کو ہم زیادہ پھر اندر نہیں رکھنے دیتے, بال ہی بال ہوتے ہیں اس کے. انایا نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, رکھ دیا. انایا بھی ہم نے سبزیاں لینے جانا ہے تو وہ ریحان گاڑی دھلوانے چلا گیا. تو پھر ہم ایسے کریں کہ اس کو نا ابھی انتظار کرتے ہیں, تو پھر ہم چلتے ہیں. میں ابھی جا رہی ہوں سچرڈے مارکیٹ. میں نے ابھی شاور لیا ہے, شاور لینے کے بعد کیونکہ 6 بج گئے ہیں اور مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے اس وقت, اور میں سبزیاں لینے جا رہی ہوں. اللہ کرے کچھ اچھی سبزیاں مجھے مل جائیں اور فٹافٹ بھاگ کے. اور گاڑی بھی میری ماشاءاللہ بہت اچھی ریان نے سروس کروائی ہے. یہ دیکھو بہت اچھی سروس ہوئی ہے, گاڑی نیٹ صاف چمکنے لگ گئی ہے گاڑی جی میری. فٹافٹ اس نے بہت ماشاءاللہ کمال کیا ہے. ڈیٹیلنگ کروائی ہے نا گاڑی کی, تو تھوڑی سی پھر مٹی چھٹی آنی شروع ہو گئی تھی, لیکن ماشاءاللہ بڑی صاف نیٹ گاڑی ہو گئی ہے, چمکنے لگ گئی ہے گاڑی. ابھی ہم سیٹرڈے مارکیٹ آ گئے ہیں,
اور سبزی لینے لگے ہیں. یہاں پہ شور دیکھا ہے, بڑی زبردست سبزی ہے, اور میں ہر ہفتے یہاں پہ آتی ہوں, سیٹرڈے کو سبزی لے کے جاتی ہوں. بہت اچھی سبزی لگی ہوئی ہے. بھنڈی میں نے لے لی ہوئی ہے اور سبزی بھی لے لی ہوئی ہے. ابھی ہم لینے لگے ہیں گرما انگور. بہت اچھا انگور ہے, بہت اچھا گرما ہے. یہ گرما کیا ریٹ ہے؟ یہ گرما کیا ریٹ ہے؟ چھوٹا تول کے دے دے. مجھے میری گاڑی مل نہیں رہی ہے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ کھڑی کر دی ہے. دور جا کے کھڑی کی, اور میں بیٹھ گئی ہوں جہاں ایک ہوٹل ہے اس پہ انتظار کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن گاڑی ابھی تک. شکر ہے جی گاڑی مل گئی ہے. گاڑی کہاں کھڑی کی تھی ریحان؟ ہم تو خود پریشان ہو گئے تھے, گاڑی کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی, اتنا آگے جا کے ہمیں کھڑی کرنی پڑی ہے. اللہ, 1 میل دور جا کے گاڑی کھڑی کی ہے. اور رمضان جو ہے نا بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہے. پورا اس کو 1 گھنٹہ لگا ہے رمضان کو گاڑی ڈھونڈنے میں. چلو آگے نکلو, رش بہت پڑ گیا. میں تو ادھر ایک ہوٹل پہ چیئرز پڑی ہوئی تھی, وہاں پہ بیٹھ گئی. شکر ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پسینوں پسینی ہوئی تھی. لیکن یہ بھی شکر ہے کہ میری گاڑی مل گئی. یہاں سے ہم نے مرغیاں لینی تھی, مرغیاں لی ہیں. 2 مرغیاں ہم نے لے لی ہیں. تقریباً 4 کلو گوشت بنتا ہے. رمضان لے رہا ہے. رمضان بیٹا کڑھائی کے پیس بنانے ہیں دونوں مرغیوں کے, ٹھیک ہے. 2 مرغیاں ہم نے لے لی ہیں. اصل میں نا جی ہم 1 ہفتے کا سامان جو ہے نا گروسری تو ہم لوگ میٹرو سے یا CSD سے, میں نے بتایا تھا نا کہ ادھر ہم آئے CSD سے, تو ہم آرمی کا ہمیں کل بھی میں نے اس ولاگ سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو گروسری ہے نا وہ CSD سے یا میٹرو سے لیتے ہیں. اور میٹرو سے بھی 1 مہینے کی گروسری ہم لے لیتے ہیں. اور جو سبزیاں اور مرغیاں ہوتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں ہفتہ بازار یا سنڈے مارکیٹ سے. تو 1 ہفتے کی سبزیاں بھی آ جاتی ہیں اور 1 ہفتے کی جو ہے وہ آ جاتی ہیں مرغیاں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا پورا ہفتہ 10 دن آرام سے گزرتا ہے. جیسے جیسے گیسٹ آتے جاتے ہیں ہمارے گھر میں, ہم اچھے طریقے سے کوکنگ کر پاتے ہیں. ہماری کوک جو خاتون ہوتی ہے, یا اگر میں بھی ہانڈی بناؤں تو اگر سامان پڑا ہوتا ہے, دیکھو نا لائٹیں لگی ہوئی, شام ہو چکی ہے, غروب ہو چکی ہے, اور ابھی میری نماز مغرب کی اذان ابھی آئی ہے, میں نماز نہیں پڑھ سکی. اور ادھر سے مرغیاں لینے شروع ہو گئی, اور ہو سکتا ہے کہ میں گاڑی میں ہی نماز ادا کروں. تو لائٹیں پڑ رہی ہیں چہرے پہ, چہرہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا میرا. تو مرغیاں بن رہی ہیں, بس جیسے مرغیاں بنے گی ہم گھر کی طرف روانہ ہوں گے. ابھی نماز میں نے ادا کر لی ہے, اور ابھی بس ادھر تیار ہو کے جانے لگی ہوں بیٹی کے گھر. وہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھائیں گے, اور وہیں پہ بیٹھ کے ہی ہم تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں گے. اور گاڑی کا پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, اور اب نکلنے لگے ہیں سب. ابھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں جانے والی ہوں ہیپی جوائنٹ فیملی سے ملنے کے لیے. لیکن جیسے ہی میری طارق بھائی سے بات ہوئی, میں نے جب 2 کو جانا تھا, 2 تاریخ کو, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تقریباً سوئے میرا یکم کو نا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا ہے, تاریخ نہیں مجھے یاد, یکم کو ہوا ہے. تو صبح اٹھی ہوں تو میری بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا. میری صحت تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے 1 آدھے دن میں, میں انشاءاللہ تعالی ادھر ساجدہ بہن کی خیریت دریافت کرنے جاؤں گی. ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کے گھر میں ضرور جاؤں گی, بچوں سے بھی ملوں گی, ساجدہ سے بھی ملوں گی. کوئی بات نہیں, اگر گھر کو چینج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو میں انشاءاللہ تعالی شاید کہ منڈے کو شاید والی بات ہے, یہ بھی پکی بات نہیں ہے, شاید والی بات ہے کہ میں 1-2 دن میں وہاں پہ چلی جاؤں. اور اللہ کرے حالات ٹھیک رہیں, صحت بھی ٹھیک رہے, موسم بھی ٹھیک رہے, تو میں انشاءاللہ تعالی میں ابھی تیاری شروع کر دی ہے. مجھے ڈاکٹروں نے بس 1 آدھے دن کا ہی کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, اور اس کے بعد پھر سفر پہ روانہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں جلدی ہی جاؤں گی.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स अच्छे अच्छे ज़रूर दिया करें, कमेंट्स बहुत काम आ रहे हैं।